بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم مسند امام اعظم جو کہ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں شامل ہے اور یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مرویات پر مشتمل ایک معناز کتاب ہے، اس کو شروع کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام صاحب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن و سنت کو صحیح طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز طلباء، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ نابغہ روزگار شخصیت ہیں جس کو ساری دنیا جانتی ہے، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ سب سے زیادہ جس کے مسلک کو فالو کرنے والے لوگ ہیں وہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف جو ہے وہ بہت تفصیل سے ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے، ان کے علم و فضل کے حوالے سے عربی میں بھی کتابیں موجود ہیں، اردو میں بھی موجود ہیں، دیگر زبانوں میں بھی موجود ہیں۔ بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں امام صاحب کے تعارف پر اور امام صاحب کی شخصیت پر، امام صاحب کے مرتبے اور مقام پر۔ ہم جو ہے اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے چند چیزوں کا ذکر کریں گے، خاص چیزوں کا ذکر کریں گے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام نعمان بن ثابت بن زوتی بن ماہ ہے۔ بعض علماء نے نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان بھی ذکر کیا ہے، لیکن اس میں ان دونوں میں جو ہے وہ تطبیق ممکن ہے۔ وہ اس طور پر کہ جو امام صاحب کے دادا رحمہ اللہ تعالیٰ زوتی یہ جب اسلام لائے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے نام رکھ لیا نعمان، تو اس طرح اس میں تطبیق دی جا سکتی ہے۔ یہ جو تھے ان کے دادا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے، یہ فارسی الاصل تھے، فارس میں رہنے والے تھے، وہاں سے ہجرت کر کے یہ کوفہ تشریف لے گئے اور کوفہ میں ہی امام صاحب کی پھر ولادت ہوئی ہے آگے چل کر۔ تو امام صاحب کی کنیت ابو حنیفہ ہے، ولادت سن 80 ہجری میں ہوئی ہے، اور جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے یہ واقعہ مشہور ہے کہ امام شابی رحمہ اللہ تعالیٰ کے متوجہ کرنے پر امام صاحب جو ہے وہ تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور علم حدیث اور فقہ کے اندر جو ہے وہ شوق پیدا ہوا دل میں، اور پھر وہ مصروف ہو گئے تجارت چھوڑ کر۔ ایسا ہوا کہ امام صاحب بچپن سے ہی اپنے والد کے ساتھ تجارت میں مشغول ہو گئے۔ ایک دفعہ امام شابی رحمہ اللہ تعالیٰ بازار میں تشریف لے گئے تو وہاں امام صاحب سے ملاقات ہو گئی۔ امام صاحب سے پوچھا کہ کہاں پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو تجارت کرتا ہوں، پڑھتا نہیں ہوں۔ تو امام صاحب کے اندر جو ایک علوم و فنون کی ایک روشنی تھی، ایک جوہر جو تھا اور ایک صلاحیت جو تھی، اس کو بانپتے ہوئے امام شابی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجارت تو بہت لوگ کرتے ہیں، آپ کو تو علم سیکھنا چاہیے۔ اس جملے کا اتنا اثر ہوا امام صاحب کے دل پر کہ امام صاحب کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی، علوم کے اندر رغبت پیدا ہوئی، اور اس وقت جو ہے اپنے اس زمانے میں شیخ حماد بن ابی سلمان رحمہ اللہ تعالیٰ جو کہ امام صاحب کے مایناز استاذ ہیں، ان کا بڑا شہرہ تھا، ان کی بڑی شہرت تھی، اور لوگ دور دور سے ان سے آ کر علوم و فنون حاصل کیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے اپنے گھر میں ہی طلباء کو علوم و فنون پڑھایا کرتے تھے۔ تو امام صاحب ان کی مجلس میں حاضر ہوئے، اجازت چاہی اور ان کو اجازت مل گئی۔ وہاں جو ہے 2 سال تک ان کی خدمت میں رہے اور علوم و فنون سے اپنے سینے کو بھرتے رہے، اور علم حدیث اور علم فقہ کے اندر کمال حاصل کر کے وہاں سے پھر دیگر جگہوں کا رخ کیا۔ امام صاحب کے حوالے سے ایک حدیث مشہور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان الایمان عند ثریا لنالہ رجال او رجل من ہؤلاء، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے۔ اب یہ روایت جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور طبرانی میں بھی ہے، ان تینوں کتابوں کے اندر یہ روایت مذکور ہے۔
یہ جو ہے اس روایت کے بارے میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث جو ہیں یہ جتنی بھی مطلب تینوں کتابوں کے اندر مختلف حدیث تو ایک ہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں تینوں کتابوں میں اپنے اپنے الفاظ ہیں، تو یہ امام صاحب کی بشارت و فضیلت میں صریح ہے۔ تبییض الصحیفہ فی مناقب الامام ابی حنیفہ، انہوں نے امام صاحب کے مناقب میں ایک کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ یہ جو روایت ہے یہ روایت امام صاحب کی بشارت اور فضیلت کے حوالے سے صریح ہے، اور ایسی صریح ہے کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ابن حجر ہیثمی شافعی رحمہ اللہ تعالی وہ بھی اپنی ایک کتاب کے اندر فرماتے ہیں، شیخ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی روایت جو انہوں نے ذکر کی اپنی کتاب تبییض الصحیفہ میں، اس کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس سے مراد جو ہے وہ بلا شک و شبہ امام ابو حنیفہ ہی ہے، کیونکہ اس لیے کہ اس زمانے میں امام صاحب کے زمانے میں اہل فارس میں سے جو ہے وہ کوئی بھی امام صاحب کے جتنا درجہ حاصل نہیں کر سکا علوم کے اندر، جس درجے پہ امام صاحب فائز تھے اس درجے تک کوئی اور اہل فارس میں سے ان کے ہم اثر حضرات میں سے کوئی نہیں پہنچ پایا۔ تو لہٰذا یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایمان ثریا ستارے کے قریب بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیں گے، تو اس سے مراد بلا شک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، جو ہے اس کی تطبیق میں، اس روایت کی تطبیق میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہر زمانے میں محدثین، فقہاء اور علماء کی ایک جماعت نے اس پر جو ہے وہ اتفاق کیا ہے کہ اس سے مراد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے، جو کہ صحابہ کا زمانہ تھا، آخری زمانہ تھا صحابہ کا جو ہے وہ، تو اس لیے امام صاحب جو ہے وہ تابعی ہیں، تابعیت کا جو درجہ ہے وہ امام صاحب کو حاصل ہے اور وہ فضیلت امام صاحب کو حاصل ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کے متعلق پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا کہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کی زیارت کی ہے، ایک جماعت سے انہوں نے علم حاصل کیا ہے، کیونکہ امام صاحب جو ہیں وہ 80 ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے، وہاں تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے حضرات موجود تھے جن کا انتقال ہی اس کے بعد ہوا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ موجود تھے، ان کا انتقال جو ہے وہ بعد میں ہوا ہے۔ بصرہ میں جو ہے وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، ان کا انتقال 90 یا 93 ہجری میں ہوا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ دوسرے صحابہ کرام جو تھے وہ بھی کافی سارے، جیسے کہ عبداللہ ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت عائشہ بنت حجرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے صحابہ کرام موجود تھے۔ اس کے بعد ہی یہ نظرات کا انتقال ہوا ہے۔ اسی طرح شیخ محمد بن یوسف صالحی جو تھے وہ بھی فرمایا کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جس کا یہاں حوالہ موجود ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں پیدا ہوئے جس میں صحابہ کرام کی کثرت تھی۔ یہ چند ایک صحابہ کے نام میں نے لیا آپ کے سامنے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ تھے جو کہ موجود تھے، جیسے حضرت معقل بن یسار ہیں، حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، حضرت عبداللہ بن جزع الزبیدی ہیں، یہ سب حضرات موجود تھے۔ اس زمانے میں امام صاحب کی جو ہے وہ ولادت ہوتی ہے، اور امام صاحب کا بچپنا جو ہے، بچپن میں امام صاحب نے اپنی جوانی، قریب البلوغ کا جو زمانہ ہے اس میں، اور اس طرح بلوغت کے بعد بھی امام صاحب نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، بہت سارے صحابہ موجود تھے۔ تو لہٰذا اس لیے محدثین اور محققین کے مطابق امام صاحب جو ہیں وہ تابعی ہیں، اور ان کو تابعیت کا درجہ حاصل ہے اور وہ فضیلت حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک وضاحت ضروری ہے کہ کیا صحابی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح تابعی کے لیے کیا کسی صحابی سے روایت کرنا ضروری ہے تب اس کو یہ درجہ حاصل ہوگا، تب ہم اس کو تابعی شمار کریں گے یا تب ہم اس کو صحابی شمار کریں گے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لینا ہی کافی ہے۔
روایت کرنا ضروری نہیں ہے، صرف دیکھ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، زیارت ہو گئی تو وہ صحابی ہے۔ اسی طرح تابعی کے لیے بھی صحابی کا دیکھنا کافی ہے، روایت کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ یہاں تو امام صاحب نے بہت سارے صحابہ سے روایت بھی لی ہے، براہ راست امام صاحب جو ہیں ان سے روایت کرتے ہیں۔ ایسی کئی روایات آگے اسی کتاب کے اندر امام صاحب کی سند کے ساتھ آئیں گی، جس میں براہ راست وہ جو ہے صحابہ کرام سے روایات لیتے ہیں اور اس کو روایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے بلا شک اور شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام صاحب تابعیت کے درجے پر فائز ہیں اور امام صاحب کو یہ مقام حاصل ہے۔ صحابہ کرام سے امام صاحب کی مرویات، یہاں پر چند وہ صحابہ کرام جن سے آپ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے روایات لی ہیں، ان کے نام یہاں پہ مذکور ہیں۔ 6 حضرات یہاں پہ جن سے جو صحابہ کرام جن سے امام صاحب نے روایت لی ہیں، ان میں سے پہلے نمبر پر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن جزع الزبیدی، نمبر 3 حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معقل بن یسار، حضرت واصلۃ بن الاسقا، حضرت عائشہ بنت عجرد رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ یہ حضرات وہ ہیں جن سے امام صاحب نے روایت لی ہے، یعنی ان کی سند سے روایت کو ذکر کیا ہے۔ لہٰذا محدثین کی ایک جماعت نے صحابہ کرام سے امام صاحب کا روایت لینا جو ہے اس کو ثابت کیا ہے، یعنی محدثین کی ایک جماعت پر اس بات پر اتفاق ہے کہ امام صاحب نے صحابہ کرام سے روایات لی ہیں، امام صاحب نے ان سے روایات سنی ہے براہ راست اور ان کو آگے نقل کیا ہے۔ لیکن بعض نے اس میں اختلاف بھی کیا ہے، البتہ امام صاحب کی تابعیت پر جمہور محدثین کا اتفاق ہے کہ امام صاحب جو ہیں وہ تابعی ہیں جمہور محدثین کے نزدیک۔ امام صاحب کے اساتذہ و شیوخ، تو جس طرح بلند مقام امام صاحب کو حاصل ہے تو وہ انہی حضرات اساتذہ، انہی جو ہے وہ حضرات تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ کی بدولت ہے جن سے امام صاحب نے علوم و فنون حاصل کیے اور اس بلند درجے تک پہنچے۔ ان میں سب سے پہلے جو ہیں وہ شیخ حماد بن ابی سلمان رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، دوسرے نمبر پر عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور تیسرے نمبر پر شیخ اکرمہ بربری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ یہ تینوں حضرات، اس کے علاوہ بھی بہت سارے اساتذہ ہیں امام صاحب کے جن سے امام صاحب نے جو ہے وہ ذانو تلمذ طے کیا اور علوم و فنون جو ہے وہ حاصل کیے اور اپنے علوم و فنون کے اندر مہارت حاصل کی۔ پھر اس کے بعد تو اس میں جو سب سے معناز اساتذہ ہیں وہ یہاں پر مذکور ہیں، ان کا نام یہاں پر لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں شام کے جو حضرات تھے تابعین رحمہم اللہ تعالی، ان سے بھی امام صاحب نے علم حاصل کیا ہے۔ اسی طرح امام صاحب کے تلامذہ میں، امام صاحب کے شاگردوں میں بڑے بڑے علماء اور محدثین پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے امام صاحب سے علمی استفادہ کیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو شخص علم و فقہ میں کمال حاصل کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ امام صاحب کی فقہ کا رخ کرے، یعنی جو علم و فقہ کے اندر علم فقہ کے اندر جو کمال حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ فقہ حنفی کا رخ کرے اگر اس کو کمال حاصل کرنے کا شوق ہو۔ تو امام صاحب کے شاگردوں میں جو سب سے مشہور ہیں وہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ہیں، امام محمد ہیں، امام ظفر ہیں، امام یحییٰ بن سعید قطان ہیں، امام یحییٰ بن زکریہ ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، امام وکیع بن الجراح ہیں اور امام داؤد الطائی ہیں۔ یہ بھی اپنے زمانے کے ایک معناز جو ہے وہ نابغہ روزگار شخصیات تھیں اور انہوں نے علوم و فنون کے اندر بڑی مہارت حاصل کی اور اپنے زمانے میں اپنے علوم و فنون کا انہوں نے لوہا منوایا اور بہت ہی کمال حاصل تھا ان کو علوم و فنون کے اندر۔ تو یہ سب حضرات جو ہیں یہ امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ الگ الگ ہر کسی کا تعارف کرنے سے بات بہت لمبی ہو جائے گی، مقصود یہاں پر صرف امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے جس میں ہم نے مختصر یعنی اختصار کے ساتھ کچھ چیزوں کو شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری امام صاحب کے حوالے سے کتابیں موجود ہیں، جس کو تفصیل دیکھنی ہو
تو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے. جو ہے وہ اردو میں بھی ہیں یہ کتابیں, عربی میں بھی ہیں اور دیگر زبانوں میں بھی ہیں. امام صاحب کے مناقب کے حوالے سے بہت بڑی تعداد ہے جس میں جو ہے وہ حضرات علماء کرام نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی مناقب کو جمع کیا ہے. چند ایک کے نام میں بتا دیتا ہوں یہاں پر. نمبر 1 تبییض الصحیفہ بمناقب ابی حنیفہ, یہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تحفۃ السلطان فی مناقب النعمان, یہ قاضی محمد بن حسن ابی القاسم رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اسی طرح مناقب الامام الاعظم ملا علی قاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اس طرح جو ہے وہ دیگر بھی عربی کی بے شمار کتابیں ہیں. تانیب الخطیب ہے جو کہ علامہ زاہد کوثری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے. الجواہر المضیئہ ہے, یہ بھی امام صاحب کے مناقب پر ہے. اسی طرح ائمۃ الفقہ الاسلامی, اس میں امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک اور امام احمد بن حنبل تمام ائمہ کرام کا تعارف موجود ہے. مناقب الامام الاعظم ابی حنیفہ, یہ خوارزمی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ اردو کی بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں جن میں امام صاحب کا تفصیلی تعارف موجود ہے, جس میں مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ تعالیٰ کی مقام ابی حنیفہ ہے. اسی طرح امام ابو حنیفہ حیات و کارنامے, یہ مظاہری عبد الرحمن مظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اسی طرح سیرت النعمان جو ہے وہ حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اسی طرح امام اعظم اور علم الحدیث, یہ علامہ علی صدیقی کاندیلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. اس کے علاوہ بے شمار کتابیں ہیں, اردو میں بھی بہت بڑا مواد موجود ہے. جس کو امام صاحب کے مناقب پر تفصیل چاہیے ہو وہ ان کتابوں کا رخ کر سکتا ہے اور ان کا مطالعہ کر سکتا ہے. آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا تعارف, امام صاحب کی تابعیت, صحابہ کرام سے ان کی مرویات اور ان کے شیوخ اور تلامذہ جو ان کے اساتذہ اور شاگرد ہیں ان کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے. آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں. نمبر 1, امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام اور کنیت ذکر کریں, ان کا نام اور کنیت کیا تھی. ان سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. نمبر 2, امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تابعیت پر جمہور محدثین کا اتفاق ہے یا نہیں. ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.